بعض جو مہینے آتے ہیں، رجب کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو لوگ عجیب عجیب وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کوئی وظیفہ نہیں پوچھتا۔ کل اس کو معلوم ہے کہ وظیفہ پوچھ جاتا ہوں میں پکڑا جاتا ہوں۔ وظیفے کے پیچھے بہت ہے آج کل، وظیفہ کسی کو بتاؤ تو 2 دن میں فیمس ہو جاتا ہے آدمی، مشہور ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ آپ ایک ایسی ویڈیو ڈالو جس میں وظیفہ ہے، آپ رات کو ویڈیو ڈالو صبح کو 2-4 ہزار آدمی اس کو دیکھ لیتے ہیں، وظیفے کے دیوانے ہیں۔ اب آپ یوٹیوب پہ یہ دیکھ کے ڈال دو کہ بھائی رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، آپ قرآن پڑھیں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا آپ کی، کوئی عمل بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مہینے میں کوئی پوچھتا ہے بھائی اس کا وظیفہ کیا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم سے پوچھے کوئی رمضان کا وظیفہ کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو رمضان کا وظیفہ کیا ہے۔ رمضان کا وظیفہ، رمضان کے 5 وظیفے ہیں۔ کتنے وظیفے؟ 5، جس میں سے ایک اللہ نے بتایا ہے اور 4 رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ اپنی خواتین کو بتائیں، خاص کر کے جو بڈھیاں ہمارے گھر میں ہو گئی ہیں، انہیں کبھی ہزاری روزہ لے کے آتی ہے، کبھی کچھ لے کے آتی ہے، کبھی کچھ لے کے آتی ہے رجب کو شعبان کے مہینے میں، تو ان کو بتائیں، ان کی گردن پکڑ کر کہ رمضان مبارک کا وظیفہ ہے، اس پر عمل کیا نہیں کیا۔ دوسرے مہینوں کی وظیفوں کی فکر ہے، یہ مہینے کی وظیفوں کی فکر کون کرے گا؟ تو اس مہینے کے 5 وظیفے ہیں، غور سے سنیں آپ۔ سب سے پہلا وظیفہ جو اللہ نے بتایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ نے بتایا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھے۔ اس سے بڑا وظیفہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے تو مسجدوں میں دھول چڑھ گئی قرآنوں پر، کوئی دھول صاف کرنے بھی تیار نہیں ہے۔ بہت آسان بہانہ ہے، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے، کھول کے دیکھنا تو آتا، کھول کر دیکھنے میں تو کسی نے منع نہیں کیا نا، ورنہ ہر جمعے کو اپنے گھر سے ایک کپڑا لے کے آؤ اور مسجدوں کے جو قرآن رکھے ہوئے دھول چڑھے ان کو صاف کرے آدمی۔ ان کو صاف کر علماء یہ فرماتے ہیں جو آدمی دھول کو صاف کرے قرآن کی، اور قرآن کی دھول اس کے کپڑے پر لگ گئی اور اس نے اس کپڑے کو صاف کیا اور اس کپڑے کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا، گردن پر لگا لیا، گھٹنوں پر لگا لیا، کمر پر لگا لیا، تو اس کو زندگی میں موت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی بینائی کم نہیں ہو سکتی، اور اس کے گھٹنوں میں، اس کے جو ہے کمر میں، اس کے گردن میں، آنکھوں میں، ناکوں میں، اس کے کہیں بھی درد نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی دھول ہے، قرآن کی، یہ قرآن کی دھول ہے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے رمضان کا۔ لوگ پوچھتے نا، میں تو اب چیخ کا بتا رہا ہوں، مجھ سے پوچھو کوئی کہ رمضان کا وظیفہ کیا ہے، تو رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ قرآن کو کھول کر دیکھے، قرآن کو کھول کر دیکھے وہ آدمی، قرآن کو کھولنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا آج۔ اور دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وظیفے بتائے ہیں، سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں تمہیں 4 کام کرنا ہے، 2 کام وہ کرنا ہے جو تمہیں کرنا ہی ہے، 2 کام وہ ہے جن سے تم بچ نہیں سکتے، جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، جن سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ 2 کام جو کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدمی کی نا بس پڑھتا رہے۔ اب کیا ہوتا ہے، نماز ہو گئی، آپ باہر ٹھہر کے ٹھٹے مار رہے ہیں، نماز ہو گئی 1 گھنٹہ ہو گیا، باہر جو ٹھٹے مار، بھائی ضروری کام ہے کوئی، ٹھیک ہے بھائی، وہ اتنے دیر مسجد میں آ کر کچھ کلمہ وغیرہ کچھ پڑھے تو کتنا ثواب ملتا۔ تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر کر دیا ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں ایک تسبیح 1 مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا تو مجھے لاکھوں کروڑوں ثواب ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں کرنا ہے وہ ہے استغفار کرنا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ بات یاد بھی نہیں ہے تو استغفر اللہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ رمضان میں ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، لیکن ہمیں 1 مرتبہ ہی پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور تیسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں اور ہیں جن سے تم بچ نہیں سکتے، وہ ہے جنت کا طلب، جنت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ، مجھے صحیح سلامت جنت میں داخل فرما دے، مجھے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو چوتھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جہنم سے پناہ، کہ آدمی رمضان مبارک میں جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے پناہ، اللہ مجھے جہنم میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، یہاں تو آدمی چھوٹی سی کاڑی جلا کے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، ایک کینڈل یہ ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو یہیں سے کینڈل جلا کے دیکھو، ایک بار ہاتھ رکھ کے دیکھو، ایک کینڈل پہ آدمی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، تھوڑی سی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ مجھے جہنم سے حفاظت فرما۔